میں اپنے شاعروں کی طرف پہنچتا ہوں اور چاہتا یہ ہوں کہ جو باہر سے تشریف لائے ہیں وہ تو آپ کے مہمان ہیں، ان مہمانوں کو بھی ایک یہ طرف ہوتی ہے کہ جس شہر میں ہم گئے ہیں وہاں کے فنکار زندگی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہوں کا زاویہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو چترانسی پریوار کے بہت معاون، بہت سہیوگی اور اکبر آباد کی ہر دل عزیز ادبی اور قانونی شخصیت جناب امیر اکبر آبادی جو اب تک ابتدائی کارروائی چلا رہے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اس مائک تک لایا جائے ایک شاعر کی حیثیت سے، اور ان سے درخواست کی جائے کہ وہ تشریف لائیں اور نہ صرف چترانسی پریوار کی بلکہ اکبر آباد کی نمائندگی فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش کہ ان کا استقبال کیجیے۔ جناب امیر اکبر آباد۔ ایک مطلع اور ایک شعر پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد غزل کے چند شعر۔ بکھر جاؤں فضا میں ایسی تم پرواز مت دینا، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ۔ بکھر جاؤں فضا میں ایسی تم پرواز مت دینا، تکبر جس میں جھلکے وہ مجھے انداز مت دینا، واہ 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 واہ۔ تکبر جس میں جھلکے وہ مجھے انداز مت دینا۔ شعر پیش کرو۔ سمندر پار کرنے کا ارادہ لے کے نکلا ہوں، سمندر پار کرنے کا ارادہ لے کے نکلا ہوں، سمندر پار کرنے کا ارادہ لے کے نکلا ہوں، کنارے سے کھڑے ہو کر مجھے آواز مت دینا، کیا کہنا ہے امیر صاحب، کنارے سے کھڑے ہو کر مجھے آواز مت دینا۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ سمندر پار کرنے کا ارادہ لے کے نکلا ہوں، کنارے سے کھڑے ہو کر مجھے آواز مت دینا، تکبر جس میں جھلکے وہ مجھے انداز مت دینا۔ واہ واہ واہ۔ اور حضرات ایک خالص غزل کا مطلع شعر پیش کرو سب۔ دل لگانے کی اجازت دیجئے، دل لگانے کی اجازت دیجئے، غم اٹھانے کی اجازت دیجئے، غم اٹھانے کی اجازت دیجئے، عمر بھر رو رو کے کاٹی ہے حیات، عمر بھر رو رو کے کاٹی ہے حیات، مسکرانے کی اجازت دیجئے، غم اٹھانے کی اجازت دیجئے۔ اور یہ شعر خاص طور پر پیش کروں ارشاد۔ جھیل سی آنکھوں میں وہ سر مستیاں، جھیل سی آنکھوں میں وہ سرمست، جھیل سی آنکھوں میں وہ سر مستیاں، ڈوب جانے کی اجازت دیجئے، ڈوب جانے کی اجازت دیجئے، غم اٹھانے کی اجازت دیجئے۔ اور حضرات یہ شعر بھی خاص طور پر پیش کروں، سماعت فرمائیں۔ منتظر ہیں دل کی ساری رونقیں، منتظر ہیں دل کی ساری رونقیں،
گھر سجانے کی اجازت دیجیے، گھر سجانے کی اجازت دیجیے، غم اٹھانے کی اجازت دیجیے۔ اور یہ شعر، میری دنیا میرا عقبہ آپ ہے، میری دنیا میرا عقبہ آپ ہے، سر جھکانے کی اجازت دیجیے، سر جھکانے کی اجازت دیجیے، غم اٹھانے کی اجازت دیجیے۔ اور غزل کا مقطع پیش کرتے ہیں۔ جھوم اٹھے گی ابھی محفل امیر، جھوم اٹھے گی ابھی محفل امیر، گنگنانے کی اجازت دیجیے، گنگنانے کی اجازت دیجیے، دل لگانے کی میں آواز دیتا ہوں اس شاعر کو جو فراق کے نقش قدم پر چل کر یہ ثابت کر رہا ہے کہ اردو کسی مخصوص فرقے کی زبان نہیں، اردو ہندوستان کی زبان ہے۔ گوالیار جیسے پتھریلے اور عیش و عشرت کے راجاؤں اور مہاراجاؤں کے شہر میں رہ کر غریب کے پسینے کی بوند میں زندگی کے تمام تصویریں دیکھ لینا بہت مشکل کام ہے، لیکن جس فنکار کو بلا رہا ہوں اس نے اس مشکل کام کو بہت آسان بنایا ہے۔ اس کا نام ہے اتل اجنبی، اور اتل اجنبی کی کامیابی یہ ہے کہ مائک پر آنے سے پہلے تک وہ اجنبی رہتے ہیں، لیکن جب مائک پر اپنا کلام سناتے ہیں تو وہ کسی کے لیے اجنبی نہیں رہتے، دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ میں جناب اتل اجنبی سے گزارش کرتا ہوں بہت حوصلے کے ساتھ آئیں، اعتماد کے ساتھ آئیں، یقین کے ساتھ آئیں کہ وہ محبتوں کے شہر میں محبت والوں کی محفل میں اپنا کلام سنائیں گے۔ جناب اتل اجنبی۔ ایک مطلع اور ایک شعر حاضر کرتا ہوں، ارشاد۔ دعائیں چاہتا ہوں آپ کی۔ کہتا ہوں کہ ہم نے جب اعتبار کیا سرد رات پر، 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 سورج اداس ہو گیا اتنی سی بات پر۔ کیا کہنا ہے اتل، واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے۔ سورج اداس ہو گیا اتنی سی، ہم نے جب اعتبار کیا سرد رات پر، سورج اداس ہو گیا اتنی سی بات پر، ایک روشنی سی پھیل گئی کائنات میں، ایک روشنی سی پھیل گئی کائنات میں، جب اس نے اپنا ہاتھ رکھا میرے ہاتھ پر۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ۔ ایک روشنی سی پھیل گئی کائنات میں، جب اس نے اپنا ہاتھ رکھا میرے ہاتھ پر۔ چار مصرے اور سماعت فرمائیے حضرات۔ بہت شکریہ آپ کی نوازشوں کا۔ کہتا ہوں کہ آنسوؤں کا بوجھ اٹھانا سیکھ لے، آنسوؤں کا بوجھ اٹھانا سیکھ لے، آنسوؤں کا بوجھ اٹھانا سیکھ لے، ہر گھڑی بس مسکرانا سیکھ لے، ہر گھڑی بس مسکرانا سیکھ لے، تجھ سے سب دیں گے شرافت کی مثال، تجھ سے سب دیں گے شرافت کی مثال، سب کی ہاں میں ہاں ملانا سیکھ لے۔ واہ 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 واہ، تجھ سے واہ 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 واہ، تجھ سے سب دیں گے شرافت کی مثال، بہت اچھا ہے، سب کی ہاں میں ہاں ملانا سیکھ لے۔ سیکھ لے۔ ایک مطلع اور ایک شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں آپ کے قدموں میں۔ کہتا ہوں کہ ذکر کیا، منصور صاحب مطلب جی، فرمائیے گا، اور پھر شعر کہ ذکر کیا لب پہ اس کا نام نہیں، واہ، ذکر کیا لب پہ اس کا نام نہیں، لب پہ اس کا نام نہیں، ذکر کیا لب پہ اس کا نام نہیں،
इससे माकूल इंतकाम नहीं। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। एक फिक्र है, बहुत मजबूत फिक्र। फिर इरशाद फरमाइए। वाह। फिक्र क्या? लब पे उसका नाम नहीं, हाँ, इससे माकूल इंतकाम नहीं। और जो शेर सुनाने के लिए मतलब मैंने सुनाया है, याद रखिएगा, मुमकिन है आपके जहन में महफूज हो जाए मेरा यह दूसरा शेर जो हाजिर करने जा रहा हूं। मतलब के बाद कि जिक्र क्या लब पे उसका नाम नहीं, इससे माकूल इंतकाम नहीं। जब जिसे चाहिए बुरा कहिए, जब जिसे चाहिए बुरा, जब जिसे चाहिए बुरा कहिए, जब जिसे चाहिए बुरा कहिए, इससे आसान कोई काम नहीं। वाह 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 वाह। जब जिसे चाहिए बुरा कहिए, बहुत अच्छा, इससे आसान कोई काम नहीं। बहुत अच्छा, वाह वाह। जब जिसे चाहिए बुरा कहिए। गजल का मतलब मुलाहिदा फरमाइए हजरात के करम है उसका कोई बद्दुआ नहीं लगती। 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 मेरे चिराग जले तो हवा नहीं लगती। मेरे चिराग जले तो हवा नहीं लगती। और तुम्हारे प्यार की जंजीर में बंधा हूं मैं। तुम्हारे प्यार की जंजीर में बंधा हूं मैं। सजा ये कैसी मिली है, सजा नहीं लगती। वाह 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 वाह। तुम्हारे प्यार की जंजीर में बंधा हूं मैं। वाह वाह वाह। सजा ये कैसी मिली है, सजा नहीं लगती। और बस एक लम्हा सभी कुछ बदल के रख देगा। बस एक लम्हा सभी कुछ बदल के रख देगा। बस एक लम्हा सभी कुछ बदल के रख देगा। किसी को मौत की आहट पता नहीं लगती। किसी को मौत की आहट पता नहीं लगती। और ये शेर बतौर खास हाजिर करता हूं। दुआएं दीजिएगा कि करम है उसका कोई बद्दुआ नहीं लगती। मेरे चिराग जले तो हवा नहीं लगती। तुम्हारे प्यार की जंजीर में बंधा हूं मैं। सजा ये कैसी मिली है, सजा नहीं लगती। किसी से प्यार करो और तजुर्बा कर लो। केसी साहब ये शेर सुन लीजिए, फिर आप जाइएगा। कि करम है उसका कोई बद्दुआ नहीं लगती। मेरे चिराग जले तो हवा नहीं लगती। एक शेर और सुन लीजिए जब तक केसी साहब आ रहे हैं। कि फकीर सारे जहां को दुआएं देते हैं। फकीर सारे जहां को दुआएं देते हैं। बस एक हमारे ही दर पर सदा नहीं लगती। अच्छा है। बस एक हमारे ही दर पर सदा नहीं लगती। और ये शेर कि किसी से प्यार करो और तजुर्बा कर लो। दुआएं दीजिएगा दोस्तों, शेर सच्चा लगे तो। किसी से करम है उसका कोई बद्दुआ नहीं लगती। मेरे चिराग जले तो हवा नहीं लगती। किसी से प्यार करो और तजुर्बा कर लो। किसी से प्यार करो और तजुर्बा कर लो। ये रोग ऐसा है जिसमें दवा नहीं लगती। वाह वाह वाह। ये शेर फिर सुनाइए। किसी से प्यार करो और तजुर्बा कर लो। किसी से प्यार करो और तजुर्बा कर लो। किसी से प्यार करो और तजुर्बा कर लो। ये रोग ऐसा है जिसमें दवा नहीं लगती। और ये जिंदगी जो तुम्हारी नजर में मुजरिम है, ये जिंदगी जो तुम्हारी नजर में मुजरिम है, मेरी निगाह से देखो तो क्या नहीं लगती। वाह। ये जिंदगी जो तुम्हारी नजर में मुजरिम है। मेरी बहुत शुक्रिया इन नवाजिशों का। आइए कुछ अच्छे अच्छे शेर मैं सुनाना चाहता हूं, जो मेरी खाकसाराना कोशिशें हैं, जो टूटे फूटे शेर हैं आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहता हूं। मतलब मुलाहिदा फरमाइए कि वो मुस्कुरा के दिलों जा पे वार करता है। वो मुस्कुरा के दिलों जा पे वार करता है कि एक तीर से दो शिकार करता है। अच्छा है। वाह वाह। ऐसे सुनेंगे, फिर इतनी खामोशी से सुनेंगे जी। कि वो मुस्कुरा के दिलो जां पे वार करता है कि एक तीर से दो शिकार करता है। बस एक माँ ही मेरी राह देखे है वरना, बस एक माँ ही मेरी राह देखे है वरना, किसी का कौन यहाँ इंतजार करता है। वाह 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 वाह। बस एक माँ ही मेरी राह देखे है वरना, किसी का कौन यहाँ इंतजार करता है। और ख्याल में भी ना आए जो मेरे दुश्मन के, ख्याल में भी ना आए जो मेरे दुश्मन के, वो काम मेरे लिए मेरा यार करता। बहुत सच्चा शेर है।
ख्याल में भी ना आए जो मेरे दुश्मन के वो काम मेरे लिए मेरा यार करता। और 2 शेर जिसको सुनाने के लिए मैंने ये 3 शेर हाजिर किए कि उस आदमी से ये शेर ले जाइएगा अपने साथ दोस्तों, कि वो मुस्कुरा के दिलो जहां पे वार करता है कि एक तीर से 2 शिकार करता है। उस आदमी से तो हर वक्त होशियार रहो, उस आदमी से तो हर वक्त होशियार रहो, उस आदमी से तो हर वक्त होशियार रहो जो दूसरों से तुम्हें होशियार करता है। उस आदमी से तो हर वक्त होशियार रहो जो अच्छा नफसियाती पहलू है, जो दूसरों से तुम्हें होशियार करता है। उस आदमी से तो हर वक्त होशियार रहो जो दूसरों से तुम्हें होशियार करता। और ये शेर मेरी पसंद का है, शायद किसी काबिल हो, दुआएं दीजिएगा कि उस आदमी से तो हर वक्त होशियार रहो जो दूसरों से तुम्हें होशियार करता है। कुछ इस तरीके से लिपटी थी फूल से तितली, कुछ इस तरीके से लिपटी थी फूल से तितली, कुछ इस तरीके से लिपटी थी फूल से तितली, पता चला न किसे कौन प्यार करता है। कुछ इस तरीके से लिपटी थी फूल से तितली, पता चला न किसे कौन प्यार करता। और एक मतलब और 2-3 शेर और फिर उसके बाद इजाजत। कहता हूं कि पूछो न उससे कौन है, आता कहां से है। पूछो न उससे कौन है, आता कहां से है। दिल की कहानी देखो सुनाता कहां से है। और आवाज गूंजती है हमेशा एक आसपास, आवाज गूंजती है हमेशा एक आसपास, है कौन मेरा और बुलाता कहां से है। अच्छा दोस्तों, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे बहुत से कद्दावर शोरा अभी बैठे हुए हैं। मैं बुनियाद का पत्थर हूं, बुनियाद जितनी मजबूत होगी उतनी ही दीवार मजबूत होगी, इसलिए हौसला दीजिए। और कि पूछो न उससे कौन है, आता कहां से है। दिल की कहानी देखो सुनाता कहां से है। आवाज गूंजती है हमेशा एक आसपास, है कौन मेरा और बुलाता कहां से है। और अब मेरी पसंद का शेर शायद आपको पसंद आए। मंसूर साहब देखिएगा, डायरी से दुआएं चाहता हूं कि लम्हा खुशी का हो कि दुखों का कि हिज्र का। पूछो न उससे कौन है, आता कहां से है। दिल की कहानी देखो सुनाता कहां से है। लम्हा खुशी का हो के दुखों का के हिज्र का, लम्हा खुशी का हो के दुखों का के हिज्र का, आंसू हमारी आंख में आता कहां से है। अच्छा, बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। लम्हा खुशी का हो के दुखों का के हिज्र का, आंसू हमारी आंख में आता कहां से है। और उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं, उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं। अब देखना है ये कि सुनाता कहां से। अच्छा है, वाह 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 भाई, बहुत अच्छा अतुल, वाह वाह वाह। उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं, वाह वाह वाह। उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं। अब देखना है ये कि सुनाता कहां से है। और हजरात, एक मजमून मैंने बांधने की कोशिश की है। इस मजमून के हजारों शेर कहे गए हैं, बुजुर्ग इतना कह गए हैं कि कुछ बचा नहीं है। मैंने कोशिश की है, देखिएगा, ट्विस्ट कराने की कोशिश की है मैंने कि पूछो ना उससे कौन है, आता कहां से है। दिल की कहानी देखो सुनाता कहां से है। लम्हा खुशी का हो के दुखों का के हिज्र का, आंसू हमारी आंख में आता कहां से है। उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं। अब देखना है ये कि सुनाता कहां से है। घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में, घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में, घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में। इस बार देखे आग लगाता कहां से। अच्छा है, अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है तुम, वाह 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 वाह। उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं। अब देखना है ये कि सुनाता कहां से है। घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में। इस बार देखे आग लगाता कहां से है। इस बार देखे आग। और मक्ता माजरत के साथ हाजिर कर रहा हूं दोस्तों, सुनिएगा। 10-12 साल पहले ये गजल कही थी मैंने, और ये मक्ता मैंने ग्वालियर के लिए कहा था। माजरत के साथ हाजिर करता हूं। इसमें कई पहलू हैं, जिधर जिधर से आप सोचेंगे, जहां जहां सोचेंगे आप पहुंचेंगे।
कि उसकी तरक्कियों की कहानी में मैं भी हूं। अब देखना है ये कि सुनाता कहां से है, घर ले लिया है अब के उसी के पड़ोस में। इस बार देखे आग लगाता कहां से, और तूने गजल पढ़ी तो अतुल कुछ ने दाद दी। तूने गजल पढ़ी तो अतुल कुछ ने दाद दी। कुछ लोग सोचने लगे लाता कहां से। वाह 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 वाह। फिर आपने कहा था कि हमसे क्या हो सका मोहब्बत में, खैर तुमने तो बेवफाई की। और बेवफाई की इस कसक में जो जिंदगी का पहलू छुपा हुआ है वो हमारी बहुत खूबसूरत गजलों को जन्म देता है। ऐसी गजलें जो आंसुओं से लिखी जाएं, ऐसी गजलें जो हमारी तन्हाइयों को, बोझल तन्हाइयों को शगुफ्ता कर दें। उन गजलों का शायर जनाब इकबाल अशहर, जिनका ताल्लुक दिल्ली से है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और ये साबित कर दें कि मुझसे दिल्ली की नहीं दिल की कहानी सुनिए, शहर तो ये भी कई बार लुटा है मुझ में। जनाब इकबाल अशहर बहुत ही खूबसूरत एहसास के शायर, गजल के एक ऐसी अनोखी आवाज के मालिक जिसका हर जगह एहतराम हो रहा है। चंद शेर गजल से पहले समाअत फरमाइए। इरशाद। मतलब अर्ज किया है कि प्यास के बेदार होने का कोई रास्ता न था। प्यास के बेदार होने का कोई रास्ता न था। इस तरफ बादल नहीं थे, उस तरफ दरिया न था। क्या शेर है भाई। प्यास के बेदार होने का कोई रास्ता न था। इस तरफ बादल नहीं थे, उस तरफ दरिया न था। और शेर मुलाजा फरमाएं कि रात की तारीकियां पहचान लेती थीं उसे। रात की तारीकियां पहचान लेती थीं उसे। रूह की आवाज था वो जिस्म का साया न था। वाह। रूह की आवाज था वो जिस्म का साया न था। और तेरी यादें तो चरागों की कतारें बन गईं। वाह क्या मिसरा। तेरी यादें तो चरागों की कतारें बन गईं। पहले भी घर में उजाला था मगर ऐसा न था। वाह 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 वाह। बहुत नवाजी। फिर फरमाइए एक बार। तेरी यादें तो चरागों की कतारें बन गईं। पहले भी घर में उजाला था मगर ऐसा न था। वाह वाह। और शेर अर्ज किया है कि चंद कतरों के लिए दरिया को क्यों तकलीफ दी। वाह। चंद कतरों के लिए दरिया को क्यों तकलीफ दी। मेरी जानिब देख लेते मैं कोई सहरा न था। वाह। चंद कतरों के वाह, लिए दरिया को क्यों तकलीफ दी। मेरी जानिब देख लेते मैं कोई सहरा न था। वाह। रात आई तो चरागों की बड़ी ताजीम थी। क्या मिसरा है। वाह वाह। रात आई तो चरागों की बड़ी ताजीम थी। और जब गुजरी तो कोई पूछने वाला न था। रात आई तो चरागों की बड़ी ताजीम थी। और जब गुजरी तो कोई पूछने वाला न था। चंद शेर और सुनाने का जी चाहता है इस माहौल में। मतलब अर्ज करता हूं कि मुसलसल गर्दिशों से लोग अक्सर टूट जाते हैं। मुसलसल गर्दिशों से लोग अक्सर टूट जाते हैं। हम ऐसों का तो कहना क्या, कलंदर टूट जाते हैं। वाह। हम ऐसों का तो कहना क्या, कलंदर टूट जाते हैं। कौमी यकजहती के हवाले से बहुत शेर सुने होंगे आपने। एक शेर इस तालिब इल्म का भी समाअत फरमा लीजिए कि हम ऐसों का तो कहना क्या, कलंदर टूट जाते हैं। ये मिट्टी अंदर अंदर क्या ताल्लुक जोड़ लेती है। क्या अच्छा। ये मिट्टी अंदर अंदर क्या ताल्लुक जोड़ लेती है। अगर एक घर को तोड़ें तो कई घर टूट जाते हैं। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। अंदर अंदर क्या ताल्लुक जोड़ लेती है। वाह वाह वाह। अगर एक घर को तोड़ें तो कई घर टूट जाते हैं। और जो तू खुश हो तो दरिया में भी रास्ता होता जाता है। जो तू खुश हो
تو دریا میں بھی رستہ ہوتا جاتا ہے، خفا ہو جائے تو لشکر کے لشکر ٹوٹ جاتے ہیں۔ واہ واہ جو واہ تو خوش ہو تو دریا میں بھی رستہ ہوتا جاتا ہے، خفا ہو جائے تو لشکر کے لشکر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور دوستو ملاحظہ فرما لیں، شعر کے غزل پردیس سے آیا ہوا خوشبو کا وہ خط ہے۔ کیا مصرع ہے، غزل پردیس ہوا سے آیا ہوا خوشبو کا وہ خط ہے، جسے پڑھ کر یہ شیشے کیا ہیں پتھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ بہت اچھا۔ بہت شکریہ۔ ایک غزل سنانا چاہتا ہوں، بالکل تازہ ہے، جی میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مطلع سے ماحول اگر بن جائے تو غزل دھیرے دھیرے اپنا کام کرے گی، مجھے امید ہے۔ ٹھہری ٹھہری سی طبیعت میں روانی آئی، ٹھہری ٹھہری سی طبیعت میں روانی، ٹھہری ٹھہری سی طبیعت میں روانی آئی، ٹھہری ٹھہری سی طبیعت میں روانی آئی، آج پھر یاد محبت کی کہانی آئی، واہ 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 واہ، آج پھر یاد محبت کی کہانی آئی، آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا، پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے، آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا، آج پھر یاد کوئی چوٹ پرانی آئی۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ، آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا، آج پھر یاد کوئی چوٹ پرانی آئی، مدتوں بعد چلا ان پہ ہمارا جادو، مدتوں بعد چلا ان پہ ہمارا، مدتوں بعد چلا ان پہ ہمارا جادو، مدتوں بعد ہمیں بات بنانی آئی، واہ 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 واہ، مدتوں بعد ہمیں بات بنانی آئی۔ شعر سماعت فرمائیں۔ ادب نوازوں کا مجمع ہے، اس لیے امید ہے شعر ضائع نہیں ہوگا۔ مدتوں بعد پشیماں ہوا دریا ہم سے، مدتوں بعد پشیماں ہوا دریا ہم سے، مدتوں بعد پشیماں ہوا دریا ہم سے، مدتوں بعد ہمیں پیاس چھپانی آئی، واہ 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 بہت واہ، نوازش۔ مدتوں بعد پشیماں ہوا دریا ہم سے، مدتوں بعد ہمیں پیاس چھپانی آئی۔ شعر بطور خاص۔ مدتوں بعد کھلی وسعت صحرا ہم پر، بہت اچھا، مدتوں بعد، مدتوں بعد کھلی وسعت صحرا ہم پر، مدتوں بعد ہمیں خاک اڑانی آئی، واہ 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 واہ، مدتوں بعد ہمیں خاک اڑانی آئی۔ واہ واہ واہ، امید ہے کہ یہ شعر آپ کو یاد رہ جائے گا۔ مدتوں بعد میسر ہوا ماں کا چل، مدتوں بعد میسر ہوا ماں کا، مدتوں بعد
میسر ہوا ماں کا چل مدتوں بعد میسر ہوا ماں کا چل مدتوں بعد ہمیں نیند سہانی آئی. آخری شعر غزل کا. اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت. اتنی آسانی سے ملتی نہیں, اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت. ڈھل گئی عمر تو غزلوں پہ جوانی آئی. اور جناب عقیل نعمانی کو آواز دیتے ہیں. عقیل صاحب کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ روایت کی زمین پر کھڑے ہو کر جس کے ذہن نے غزل کی نئی ہواؤں میں سفر کیا ہے اس شاعر کا نام عقیل نعمانی ہے. ایک شعر ان کا سناتا ہوں کہ جو بہر طور ہرانے پہ تلے ہیں مجھ کو. بگھیل صاحب سیاست والوں سے لے کر محبت کرنے والوں تک کی کہانی کہ جو بہر طور ہرانے پہ تلے ہیں مجھ کو جیت جاؤں تو وہی لوگ بدھائی دیں گے. اور عقیل نعمانی نے یہ بھی کہا کہ کس کی تعظیم کو اٹھنا ہے جھڑکنا ہے کسے ایک نظر دیکھ کے دربان سمجھ لیتے ہیں. غزل کا شاعر, زندگی کی تمام سچائیوں کا شاعر عقیل نعمانی. فراق صاحب کی یاد کے اس مشاعرے میں میں بہت محبت کے ساتھ انہیں آواز دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. عرض کرتا ہوں کہ ہر شام سنورنے کا مزہ اپنی جگہ ہے. ہر شام سنورنے کا مزہ اپنی جگہ ہے. ہر شام سنورنے کا مزہ اپنی جگہ ہے. ہر رات بکھرنے کا مزہ اپنی جگہ ہے. واہ 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 واہ, کیا کہنا عقیل صاحب. ہر شام سنورنے کا مزہ اپنی جگہ ہے. ہر رات بکھرنے کا مزہ اپنی جگہ ہے. کھلتے ہوئے پھولوں کی محبت کے سفر میں. کلام صاحب. کھلتے ہوئے پھولوں کی محبت کے سفر میں کانٹوں سے گزرنے کا مزہ اپنی جگہ ہے. واہ. کانٹوں سے گزرنے کا مزہ اپنی جگہ ہے. اور حاجی بلال صاحب بیٹھے ہیں کہ اللہ بہت رحم و کرم والا ہے لیکن اللہ بہت رحم و کرم والا ہے لیکن اللہ سے ڈرنے کا مزہ اپنی جگہ. واہ 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 بھائی, کیا کہنے ہیں عقیل صاحب کو سنائیے. اللہ بہت رحم و کرم والا ہے لیکن اللہ سے ڈرنے کا مزہ اپنی جگہ ہے. اللہ سے ڈرنے کا مزہ اپنی جگہ ہے. اتل اجنبی صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا کہ اس روگ کی دوا کوئی نہیں ہے. میں نے دوا تلاش کی. میں اتل صاحب عرض کرتا ہوں مطلب کہ تیری یادوں سے تیرے غم سے وفاداری کی. تیری یادوں سے تیرے غم سے وفاداری کی. بس یہی ایک دوا تھی میری بیماری کی. واہ 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 واہ. تیری یادوں سے تیرے غم سے وفاداری کی. واہ 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 واہ. بس یہی ایک دوا تھی میری بیماری کی. اور شعر سنے کہ خود ہوا آئی ہے چل کر تو چلو بجھ جائیں. مصرا دیکھیے. واہ 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 واہ. خود ہوا آئی ہے چل کر تو چلو بجھ جائیں. ایک تمنا ہی نکل جائے گی بیچاری کی. واہ 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 واہ. خود ہوا آئی ہے چل کر تو چلو بجھ جائیں. واہ واہ واہ. ایک تمنا ہی نکل جائے گی بیچاری کی. ایک تمنا ہی نکل جائے گی بیچاری کی. گفتگو امن کی دونوں میں پھر ایک بار ہوئی. گفتگو امن کی دونوں میں پھر ایک بار ہوئی. اور اس بار بھی دونوں نے اداکاری کی. اچھا ہے بھائی. واہ 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 واہ. گفتگو امن کی دونوں میں پھر ایک بار ہوئی
اور اس بار بھی دونوں نے اداکاری کی، اور اس بار بھی دونوں نے اداکاری کی۔ جذبات میں شدت ہے وہی کم نہیں ہوتی، جذبات میں شدت ہے وہی کم نہیں ہوتی، ایک عمر ہوئی دل کی لگی کم نہیں ہوتی، واہ، ایک عمر ہوئی دل کی لگی کم نہیں ہوتی۔ اکثر یہ میرا ذہن بھی تھک جاتا ہے لیکن، اکثر یہ میرا ذہن بھی تھک جاتا ہے لیکن، رفتار خیالوں کی کبھی کم نہیں ہوتی۔ واہ، اکثر یہ میرا ذہن بھی تھک جاتا ہے لیکن، رفتار خیالوں کی کبھی کم نہیں ہوتی۔ اور شعر سنے دوستوں کے لگتا ہے کہیں پیار میں تھوڑی سی کمی تھی، لگتا ہے کہیں پیار میں تھوڑی سی کمی تھی، اور پیار میں تھوڑی سی کمی کم نہیں ہوتی۔ واہ 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 واہ، لگتا ہے کہیں پیار میں تھوڑی سی کمی تھی، اور پیار میں تھوڑی سی کمی کم نہیں ہوتی۔ فطرت میں تو دونوں کی بہت فرق ہے لیکن، فطرت میں تو دونوں کی بہت فرق ہے لیکن، طاقت میں سمندر سے ندی کم نہیں ہوتی۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، پھر سنائیے عقیل صاحب۔ واہ 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 فطرت میں تو دونوں کی بہت فرق ہے لیکن، واہ، فطرت میں تو دونوں کی بہت فرق ہے لیکن، طاقت میں سمندر سے ندی کم نہیں ہوتی۔ لگتا ہے کہیں پیار میں تھوڑی سی کمی تھی، لگتا ہے کہیں پیار میں تھوڑی سی کمی تھی، اور پیار میں تھوڑی سی کمی کم نہیں ہوتی۔ واہ واہ واہ، آداب، بہت بہت شکریہ۔ ایک زمین میں اور 2-3 شعر سنانا چاہتا ہوں کہ لبوں پہ آہ پلک پر نمی نہیں آئے، ملاحظہ کیجیے گا، لبوں پہ آہ پلک پر نمی نہیں آئے تو زندگی میں کوئی لطف ہی نہیں آئے۔ اچھا ہے، لبوں پہ آہ پلک پر نمی نہیں آئے تو زندگی میں کوئی لطف ہی نہیں آئے، تو زندگی میں کوئی لطف ہی نہیں آئے۔ وہ راستوں میں کشش ہے کہ قافلے والے، وہ راستوں میں کشش ہے کہ قافلے والے دعائیں کرتے ہیں منزل ابھی نہیں آئے۔ واہ وہ راستوں میں کشش ہے کہ قافلے والے دعائیں کرتے ہیں منزل ابھی نہیں آئے۔ خاموشیوں میں نشہ تھا صداؤں میں جادو، خاموشیوں میں نشہ تھا صداؤں میں جادو، پھر اس کے بعد وہ لمحے کبھی نہیں آئے۔ اچھا ہے، اچھا ہے بھائی، پھر فرمائیے۔ خاموشیوں میں نشہ تھا صداؤں میں جادو، پھر اس کے بعد وہ لمحے کبھی نہیں آئے۔ اور ایک شعر آج کے حسب حال کے جلوس، ہجوم خوب رہا جلسہ گاہ میں لیکن، ہجوم خوب رہا جلسہ گاہ میں لیکن، جنہیں بلایا گیا تھا وہی نہیں آئے۔ واہ 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 واہ، بہت بہت شکریہ۔ عقیل صاحب پھر سنائیے۔ واہ واہ، اس شعر نے کئی کام کر دیے۔ خاموشیوں میں نشہ تھا صداؤں میں جادو، ہاں، پھر اس کے بعد وہ لمحے کبھی کام نا بہانے میرے کام آئے نا بہانے میرے لٹ گئے خواب سہانے میرے لٹ گئے خواب۔ مطلب زیادہ اچھا بھی نہیں تھا، آپ نے داد دے دی، شکریہ۔ یہ جو میں شعر پیش کرتا ہوں یہ اسے محسوس کیجئے گا اور اگر اچھا لگے تو میرا حوصلہ بڑھائیے۔ لٹ گئے خواب سہانے میرے، کیسی بھائی؟ درد سر میں بھی
عجب لذت تھی، درد سر میں بھی عجب لذت تھی، درد سر میں بھی عجب لذت تھی، درد سر میں بھی عجب لذت تھی، کوئی بیٹھا تھا سرہانے میں۔ واہ 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 واہ، بہت بہت شکریہ۔ درد سر میں درد سر میں بھی عجب لذت تھی، کوئی بیٹھا تھا سرہانے میرے، کوئی بیٹھا تھا سرہانے میرے۔ یہ شعر بھی نظر کرتا ہوں۔ آئینہ دیکھ کے سب لوٹ گئے، 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 آئے تھے عیب گنانے میرے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ۔ آئینہ دیکھ کے سب لوٹ گئے، آئینہ دیکھ کے سب لوٹ گئے، آئے تھے عیب گنانے میرے، آئے تھے عیب گنانے میرے، جب مجھے کوئی نیا زخم ملا۔ ملاحظہ کیجیے گا شعر۔ جب مجھے کوئی نیا زخم ملا، نیا زخم ملا، جب مجھے کوئی نیا زخم ملا، خوش ہوئے یار پرانے میرے، واہ 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 واہ، خوش ہوئے یار پرانے میرے، خوش ہوئے یار پرانے میرے۔ آخری شعر غزل کا۔ مانگتا کیا میں کسی سے امداد، مانگتا کیا میں کسی سے، مانگتا کیا میں کسی سے امداد، مانگتا کیا میں کسی سے امداد، کر دیے کام خدا نے میرے، واہ 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 واہ، کر دیے واہ واہ کام خدا نے میرے، کر دیے کام۔ اور یہ مقطع بھی دوستو قبول کر لیں۔ چند لمحات کی لغزش میں عقیل، چند لمحات، چند لمحات کی لغزش میں عقیل، چند لمحات کی
لغزش میں عقیل کھو گئے کتنے زمانے میرے کھو گئے کتنے زمانے میرے کام آئے نا میں بہت ایمانداری کے ساتھ بالکل تازہ ایک مطلع اور ایک شعر سب سے پہلے سناتا ہوں. عرض کیا ہے کہ یہ گماں آپ کو ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ یہ گماں آپ کو ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ میں کے پینے سے کہیں دل کو سکون ہوتا ہے. یہ گماں آپ کو ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ میں کے پینے سے کہیں دل کو سکون ہوتا ہے. ندیم صاحب بیٹھے ہوں وہ بھی، اور اتل بھائی اور سارے دوست. شعر سناتا ہوں خاص طور سے. دل وہ مقتل ہے جہاں خنجر و قاتل کے بغیر. یہ گماں آپ کو ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ میں کو پینے سے کہیں دل کو سکون ہوتا ہے. دل وہ مقتل ہے جہاں خنجر و قاتل کے بغیر روز دو چار تمناؤں کا خون ہوتا ہے. دل وہ مقتل ہے جہاں خنجر و قاتل کے بغیر روز دو چار تمناؤں کا خون ہوتا ہے. دل وہ مقتل ہے جہاں خنجر و قاتل کے بغیر. عرض کرتا ہوں چندرا صاحب کہ کبھی کبھی تو ہمیں دل نے یہ ملال دیا. صرف غزل سناتا ہوں. کبھی کبھی تو ہمیں دل نے یہ ملال دیا، تمہاری یاد بھی آئی تو اس کو ٹال دیا. کبھی کبھی تو ہمیں دل نے یہ ملال دیا، تمہاری یاد بھی آئی تو اس کو ٹال دیا. اور عرض کرتا ہوں ایک مطلع اور ایک شعر کہ تیری فرقت تو ایک بہانہ تھا، تیری فرقت تو ایک بہانہ تھا، دل کو ویسے بھی ٹوٹ جانا تھا. تیری فرقت تو ایک بہانہ تھا، دل کو ویسے بھی ٹوٹ جانا تھا. اور بات خودداریوں کی تھی صاحب، ورنہ ٹھوکر میں یہ زمانہ تھا. بات خودداریوں کی تھی صاحب، ورنہ ٹھوکر میں یہ زمانہ تھا. کلام بھائی، بلال صاحب، چندرا صاحب اور رحمان صاحب بیٹھے ہیں بہت دور. شعر سنیے کہ کب کوئی رات تیرے غم سے رہائی دے گی، کب کوئی رات تیرے غم سے رہائی دے گی، دل کی ہر چوٹ محبت کی دہائی دے گی. میں رہوں گا نہ میرا جسم نہ غزلیں، لیکن تم کو اکثر میری آواز سنائی دے گی. میں رہوں گا نہ میرا جسم نہ غزلیں، لیکن تم کو اکثر میری آواز سنائی دے گی. دل کی ہر چوٹ محبت کی دہائی دے گی. عرض کیا کہ غم اٹھاؤ گے مسکراؤ گے، غم اٹھاؤ گے امیر بھائی، غم اٹھاؤ گے مسکراؤ گے، لیکن اندر سے ٹوٹ جاؤ گے. جب یہ دنیا تمہیں ستائے گی ساری تہذیب بھول جاؤ گے. جب یہ دنیا تمہیں ستائے گی ساری تہذیب بھول جاؤ گے. اور صدر صاحب، ہندی اور اردو کو الگ الگ کرنے کی بات ہوتی ہے، جبکہ میں نے کہا کہ لفظ کتاب میں ہے تو ہندی اور اردو ہو سکتا ہے، شاعری میں ہو تو لفظ جگنو ہے، لفظ خوشبو ہے، لفظ گھنگرو ہے، لفظ جادو ہے. غزل کا شاعر ہوں، دوہے سناتا ہوں. کسی ودا پر کسی کا کوئی اختیار نہیں. اور ہندی میں دوہے کہنے والے کنور جی اور ہمارے ابراہیم اشق صاحب. عرض کرتا ہوں کہ من میں کنٹھا پال کر گھومے چاروں دھام، من میں کنٹھا پال کر گھومے چاروں دھام، آئے جب گھر لوٹ کے مایا ملی نہ رام. آئے گھر جب لوٹ کے مایا ملی نہ رام. دیکھیں 3 دوہے سناتا ہوں اور تینوں کی الگ الگ کیفیت. کہ آئے گھر جب لوٹ کر مایا ملی نہ رام،
पुरखों की पहचान था पुश्तैनी संदूक। ये जेनरेशन गैप। पुरखों की पहचान था पुश्तैनी संदूक, बेटा जिसको बेचकर ले आया बंदूक। पुरखों की पहचान था पुश्तैनी संदूक, बेटा जिसको बेचकर ले आया बंदूक। और ये तीसरा रंग देख लें, उसके बाद गजल के 2-3 शेर और सुनाऊंगा कि बेटा जिसको बेचकर ले आया बंदूक, गोरी छेड़े रात भर पिया मिलन के गीत। गोरी छेड़े रात भर पिया मिलन के गीत, शब्दों का अमृत बने सांसों का संगीत। शब्दों का अमृत बने सांसों का संगीत, गोरी छेड़े रात भर पिया मिलन के गीत। दोहे तो और भी हैं, लेकिन गजल ही सुनाने को जी चाह रहा है। अर्ज किया है कि तेरे कदमों को ढलक कर जो छुएंगे आंसू, तेरे कदमों को ढलक कर जो छुएंगे आंसू, अपनी किस्मत पे बहुत नाज करेंगे आंसू। तेरे कदमों को ढलक कर जो छुएंगे आंसू, अपनी किस्मत पे बहुत नाज करेंगे आंसू। मेरी आंखों को भी गजलों का हुनर आता है। शेर सुनिए हजरात, सब आप अहले इल्म के, मेरी आंखों को भी गजलों का हुनर आता है। आप समझें तो हर एक बात कहेंगे आंसू, आप समझें तो हर एक बात कहेंगे आंसू। और कौन फिर दर्दे मोहब्बत की गवाही देगा, बात बेबात अगर यूं ही बहेंगे आंसू। कौन फिर दर्दे मोहब्बत की गवाही देगा, बात बेबात अगर यूं ही बहेंगे आंसू। और रोने वालों पे जो हंसते हैं बता दो उनको, उनके गम पर भी किसी रोज हंसेंगे आंसू। रोने वालों पे जो हंसते हैं बता दो उनको, उनके गम पर भी किसी रोज हंसेंगे आंसू। और ये करिश्मा भी मोहब्बत में यकीनन होगा, तेरे दामन पे मेरा नाम लिखेंगे आंसू। ये करिश्मा भी मोहब्बत में यकीनन होगा, तेरे दामन पे मेरा नाम लिखेंगे आंसू। और जिक्र पर उसके यही होगा तमाशा मंसूर, जिक्र पर उसके यही होगा तमाशा मंसूर। तुम न बोलोगे मगर बोल पड़ेंगे आंसू, तेरे कदमों को ढलक कर जो छुएंगे आंसू, अपनी किस्मत पे बहुत नाज करेंगे। ख़वातीनो हजरात, गजल का सफर एक मुसलसल सफर है जो तारीख और तहजीब के साथ सफर करता है। अहले इल्म दानिश जानते हैं कि जहां आंसुओं की एक कतार कहकशां बन जाए, वहीं किसी बड़े शायर का कयाम होता है। हम अपने सफर में मीर से फिराक तक और फिराक से आज तक जिन शायरों को बड़ा शायर मानते हैं, उनमें एक नाम जनाब इब्राहिम अश्क का भी है। और अश्क साहब ने फिल्मी गीतों के जरिए भी, अपनी गजलों के जरिए भी, नज़मों के जरिए भी ये साबित किया है कि वो मीर व गालिब के सच्चे वारिस हैं। मैं अपने वालिद मरहूम हजरत गौहर उस्मानी का ये शेर उनकी नजर करता हूं कि खंडर दयारे वफा के कुरेद कर देखो, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। अश्क साहब बंबई से तशरीफ लाए हैं। फिल्म वालों से लेकर इल्म वालों तक उनकी जिस तरह कदर होती है, आप तालियों की गूंज में बता दीजिए, आगरे वाले भी उस एहतराम और मोहब्बत में शामिल। एक तोहफा 4 मिसरे में पेश करता हूँ। गालिबो मीर का अंदाज़े गजल देता हूँ, गालिबो मीर का अंदाज़े, गालिबो मीर का अंदाज़े गजल देता हूँ, फिक्र ताजा से खिला तुमको कमल देता हूँ। गालिबो मीर का अंदाज़े गजल देता हूँ, फिक्र ताजा से खिला तुमको कमल देता हूँ। मैं भी दिल वाला हूँ, मैं भी दिल वाला हूँ, सुन लो ए मोहब्बत वालों, अपनी गजलों का तुम्हें ताज महल देता हूँ। वाह, मैं भी दिल वाला हूँ, सुन लो ए मोहब्बत वालों, वाह वाह वाह। अपनी गजलों का तुम्हें ताज महल देता हूँ।
یہ قطع آج ہی ہوا ہے اور دوسرا قطع بھی یہ تاج محل کو دیکھ کے ہوا ہے. پیش کرتا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ دھڑکن ہے ہر ایک پتھر میں. واہ. تاج محل کی تعریف ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ دھڑکن ہے ہر ایک پتھر میں، سنگ مرمر پہ تراشی ہوئی رانائی ہے. واہ. ایسا لگتا ہے کہ دھڑکن ہے ہر ایک پتھر میں، سنگ مرمر پہ تراشی ہوئی رانائی ہے. دل کی آنکھوں سے جو دیکھا تو یہ محسوس ہوا، تاج جیسے میرے محبوب کی انگڑائی ہے. اچھا ہے. واہ واہ واہ. ایسا لگتا ہے کہ دھڑکن ہے ہر ایک پتھر میں، سنگ مرمر پہ تراشی ہوئی رانائی ہے. دل کی آنکھوں سے جو دیکھا تو یہ محسوس ہوا، تاج جیسے میرے محبوب کی انگڑائی ہے. اور دیکھیے ایک پتہ اور کہ جاویداں ہو گیا ایک درد زمیں پر جیسے. اچھا ہے. واہ واہ. جاویداں عمل ہو گیا. ایک دم. جاویداں ہو گیا ایک درد زمیں پر جیسے، اس طرح اپنی محبت کی جدائی لکھ دی. واہ. جاویداں ہو گیا ایک درد زمیں پر جیسے، اس طرح اپنی محبت کی جدائی لکھ دی. دیکھ کر تاج محل بس یہی محسوس ہوا، ایک شہنشاہ نے پتھر پہ ربائی لکھ دی. واہ. واہ. دیکھ کر تاج محل دل کو یہ محسوس ہوا، ایک شہنشاہ نے پتھر پہ ربائی لکھ دی. غزل کے کچھ شعر دیکھیے گا کہ دھرتی پر ایک چاند اترتے دیکھا ہے. واہ. دھرتی پر ایک چاند اترتے دیکھا ہے، پگڈنڈی سے اسے گزرتے دیکھا ہے. واہ. واہ. دھرتی پر ایک چاند اترتے دیکھا ہے، پگڈنڈی سے اسے گزرتے دیکھا ہے. اور اس کا آنچل جب بھی ہوا میں لہرایا، شعر سنیے گا کہ اس کا آنچل جب بھی ہوا میں لہرایا، موسم کو بھی آہیں بھرتے دیکھا ہے. واہ. واہ. اس کا آنچل جب بھی ہوا میں لہرایا، موسم کو بھی آہیں بھرتے دیکھا ہے. شعر اچھا لگے تو داد دیجئے، میں اچھے شعر سناؤں گا. اس کا آنچل جب بھی ہوا میں لہرایا، موسم کو بھی آہیں بھرتے دیکھا ہے. اور دل کے جیسی دھڑکن ہے ہر پتھر میں. واہ. شعر دیکھیے گا، خالص غزل کا شعر ہے کہ دل کے جیسی دھڑکن ہے ہر پتھر میں، جن راہوں سے اسے گزرتے دیکھا ہے. واہ. 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 دل کے جیسی دھڑکن ہے ہر پتھر میں، جن راہوں سے اسے گزرتے دیکھا ہے. اور پیار بہت آتا ہے اس کی باتوں پر. پیار بہت آتا ہے اس کی باتیں. پیار بہت آتا ہے اس کی باتوں پر. پیار بہت آتا ہے اس کی باتوں پر، باتوں سے جب اسے مکرتے دیکھا. واہ. پیار بہت آتا ہے اس کی باتوں پر، باتوں سے جب اسے مکرتے دیکھا ہے. باتوں سے جب اسے مکرتے دیکھا ہے. آؤ چل کر حال تو پوچھیں چل کر ہم آئینے کا. حال تو پوچھیں چل کر ہم آئینے کا، آئینے میں اسے سنورتے دیکھا ہے. واہ. حال تو پوچھیں چل کر ہم آئینے کا، آئینے میں اسے سنورتے دیکھا ہے. اور آؤ چل کر اس سے باتیں کرتے ہیں. شعر سنیے گا. آؤ چل کر اس سے باتیں کرتے ہیں، آؤ چل کر اس سے باتیں کرتے ہیں، جس سے اس کو باتیں کرتے دیکھا ہے. اچھا ہے. واہ واہ واہ. واہ واہ. آؤ چل کر اس سے باتیں کرتے ہیں، جس سے اس کو باتیں کرتے دیکھا ہے. دوسری غزل کا مطلب سنیے کہ میں خوابوں میں تو دریا دیکھتا ہوں. میں خوابوں میں تو دریا دیکھتا. میں خوابوں میں تو دریا دیکھتا ہوں، بہت پھر خود کو پیاسا دیکھتا ہوں. میں خوابوں میں تو دریا دیکھتا ہوں، بہت پھر خود کو پیاسا دیکھتا ہوں. زمین و آسماں بارود کے ہیں. انٹرنیشنل حالات پہ شعر ہے یہ کہ زمین و آسماں بارود کے ہیں، جہاں میں اپنا بچہ دیکھتا ہوں. زمین و آسماں بارود کے ہیں، جہاں میں اپنا بچہ دیکھتا ہوں. اور لگا لیتا ہوں سینے سے اسے میں.
لگا لیتا ہوں آگرہ سمٹ یاد کیجئے، لگا لیتا ہوں سینے سے اسے میں کوئی دشمن جو سچا دیکھتا ہوں، لگا لیتا ہوں سینے سے اسے میں کوئی دشمن جو سچا دیکھتا ہوں، میں اپنی ماں کی صورت دیکھنے کو، سنیے کہ میں اپنی ماں کی صورت دیکھنے کو فلک پر ایک ستارہ دیکھتا ہوں، میں اپنی ماں کی صورت دیکھنے کو فلک پر ایک ستارہ دیکھتا ہوں، اور وہ کچی عمر میں بچھڑا تھا مجھ سے، وہ کچی عمر میں بچھڑا تھا مجھ سے، میں اب تک اس کا رستہ دیکھتا ہوں، وہ کچی عمر میں بچھڑا تھا مجھ سے، میں اب تک اس کا رستہ دیکھتا ہوں، اور زمین پہ سر جھکاتا ہوں میں اپنا، زمین پہ سر جھکاتا ہوں میں اپنا، فلک پر اپنا سجدہ دیکھتا ہوں، زمین پہ سر جھکاتا ہوں میں اپنا، فلک پر اپنا سجدہ دیکھتا ہوں۔ مطلب دیکھیے گا کہ رات بھر تنہا رہا، دن بھر اکیلا میں ہی تھا، رات بھر تنہا رہا، رات بھر تنہا رہا، دن بھر اکیلا میں ہی تھا، اور شہر کی آبادیوں میں اپنے جیسا میں ہی تھا، رات بھر تنہا رہا، دن بھر اکیلا میں ہی تھا، شہر کی آبادیوں میں اپنے جیسا میں ہی تھا، اور شہر دیکھیے کہ میں ہی دریا، میں ہی طوفان، میں ہی تھا ہر موج بھی، میں ہی دریا، میں ہی دریا، میں ہی طوفان، میں ہی تھا ہر موج بھی، اور میں ہی خود کو پی گیا صدیوں سے پیاسا میں ہی تھا، واہ واہ واہ، میں ہی دریا، میں ہی طوفان، میں ہی تھا ہر موج بھی، میں ہی خود کو پی گیا صدیوں سے پیاسا میں ہی تھا، اس لیے کترا کے جاتا ہے مسافر دم تو لے، کس لیے کترا کے جاتا ہے مسافر دم تو لے، آج سوکھا پیڑ ہوں کل تیرا سایہ میں ہی تھا، واہ 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 واہ، کس لیے کترا کے جاتا ہے مسافر دم تو لے، آج سوکھا پیڑ ہوں کل تیرا سایہ میں ہی تھا، اور میری آہٹ سننے والا دل نہ تھا دنیا کے پاس، میری آہٹ سننے والا دل نہ تھا دنیا کے پاس، سب کی آہٹ، سب کی دھڑکن سننے والا میں ہی تھا، واہ 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 واہ، میری آہٹ سننے والا دل نہ تھا دنیا کے پاس، سب کی آہٹ، سب کی دھڑکن سننے والا میں ہی تھا، رات بھر تنہا رہا، دن بھر اکیلا میں ہی تھا، شہر کی آبادیوں میں اپنے جیسے۔ اب دوستو وہ لمحہ آ گیا کہ جب ہم صرف ایک شاعر کو، ایک کوی کو، ایک فنکار کو نہیں، سماج کی خدمت کرنے والے ایک ایسے انسان کا کلام سنیں گے جو صرف دلوں کے درمیان پل نہیں بنا رہا ہے، ہندی اور اردو کے درمیان بھی جس نے پل بنایا ہے۔ ڈاکٹر کنور بے چین ہمارے ان بڑے فنکاروں کی سب سے تعلق رکھتے ہیں جن کا کام صرف شاعری کرنا نہیں ہوتا، انسان کو اچھا انسان بنانا، سماج کو اچھا سماج بنانا، اور دیش کو اچھا دیش بنانا جن کی سادھنا کا مقصد ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کنور بے چین صرف ہندی تک محدود نہیں ہیں، وہ سب زبانوں کی بات کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ دل کی زبان کے شاعر ہیں، کوی ہیں، گیتکار ہیں۔ میں ان سے یہی عرض کرتا ہوں کہ اس تیز تر ہوائے زمانہ کے باوجود جل ہے چراغ شام کے زندہ رہیں گے ہم، مطرب بس ایک گیت کے ڈھلنے لگی ہے رات، ساتھی بس ایک جام کے زندہ رہیں گے۔ یہاں سے بات شروع کرتا ہوں، مجھے پرارمبھ سے ہی تھوڑا سا آپ کا الاس مل جائے گا تو میں سنانے میں بہت دھنیہ واد۔ بند آنکھوں کو میری، بند آنکھوں کو میری اس کے خیالوں نے چھوا، پردیپ دیکھ رہے کیا مصرع ہے، واہ واہ واہ،
बंद आंखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी मुद्दतों बाद मिली उसकी नजर से जो नजर। मुद्दतों बाद मिली, अभी कहा गया था नजरों से ही बात होती है। सच बात तो यह है, जब आंखों से बात होती है तो होठ चुप हो जाते हैं, जब होठों से बात होती है तो आंखें चुप हो जाती हैं। इसलिए कहना चाहता हूं, मुद्दतों बाद मिली उसकी नजर से जो नजर, मुद्दतों बाद मिली उसकी नजर से जो नजर, कितने खामोश सवालों को सवालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी, ये सुनिएगा, बंद आंखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी, ये मेरी प्यास की शिद्दत का करिश्मा कहिए, अच्छा ये मेरी प्यास की शिद्दत का करिश्मा कहिए, जो मेरे होठों को खुद आके पियालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी, ये मेरी प्यास की शिद्दत का करिश्मा कहिए, ये मेरी प्यास की शिद्दत का करिश्मा कहिए, जो मेरे होठों को खुद आके पियालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी। अभी हमारे दोस्तों ने हंसी की कविताएं भी सुनाई और बहुत लोग हम गुदगुदाया। मैंने भी मन में आया, चलो दो चार बातें मैं भी कह लूं हंसी की, तो क्या हुआ मेरे साथ। कहता हूं कि दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, क्या हुआ जरा देखिएगा आप, दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, दो चार बार हम जो कभी मुस्कुरा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। वाह 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 वाह, दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, क्या कहना है, दो चार बार हम जो कभी हंसा लिए, बघेल साहब, दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। और आप लोगों से नहीं कह रहा, किसी और से कहा था कभी, लेकिन वो तो शेर को यहाँ सुना रहा हूं, कभी और किसी से कहा था, आप अपने समझिएगा। दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए। अच्छा, वाह 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 वाह, रहते हमारे पास, बहुत अच्छा सुना है आपने, रहते हमारे पास, रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए, दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। और मैं ये एक बात कहना चाहता हूं, भले ही जहां ने अपने हाथ में पत्थर उठा लिए हों, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, अपने ही गजल के मतले को अपने आप ही जवाब देना चाहता हूं एक और शेर के माध्यम से। और आप देखिए, अगर वो जवाब अच्छा हो गया हो, उससे ही बढ़िया हो गया हो, तो मुझे बताइएगा कि दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। जवाब दे रहा हूं अपने आप को कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर, उसने फेंके मुझ पे पत्थर। आप सुदिश होता है, आपके सामने सुनाने का मन कर रहा है कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर, उसने फेंके मुझ पे पत्थर, और मैं पानी की तरह
اس میں پھینکے مجھ پہ پتھر اور میں پانی کی طرح اور اونچے اور اونچا اور اونچا اٹھ گیا. پانی کو پتھر پھینک کے دیکھیے گا, بیٹھ جاتا تبھی پانی اوپر آتا ہے. ویسے ہی اس میں پھینکے مجھ پہ پتھر, اس میں پھینکے مجھ پہ پتھر اور میں پانی کی طرح اور اونچا اور اونچا اور اونچا اٹھ گیا, اور اونچا اور اونچا اور اونچا اٹھ گیا. اور ایسے بھی کہہ سکتا ہوں کہ دنیا نے مجھ پہ پھینکے تھے, دنیا نے مجھ پہ پھینکے تھے. میں اصل میں پازیٹو سوچ کا آدمی ہوں, نیگیٹو سوچ کا نہیں. ہر بات میں سے نیگیٹو بات میں سے پازیٹو بات نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے پھینکے مجھ پہ پتھر اور میں پانی کی طرح اور اونچا اور اونچا اور اونچا اٹھ گیا. اور ایسے بھی کہہ سکتا ہوں کہ دنیا نے مجھ پہ پھینکے تھے, دنیا نے مجھ پہ پھینکے تھے پتھر جو بے حساب, دنیا نے مجھ پہ پھینکے تھے پتھر جو بے حساب, میں نے انہی کو جوڑ کے کچھ گھر بنا لیے. واہ 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 کمار صاحب, واہ 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 واہ. پھر فرمائیے. بہت شکریہ صاحب, بہت پیار سے سننا ہے. بس آنا سفل ہو گیا کہ دنیا نے مجھ پہ پھینکے تھے, دنیا نے مجھ پہ پھینکے تھے پتھر جو بے حساب, دنیا نے مجھ پہ پھینکے تھے پتھر جو بے حساب, میں نے انہی کو جوڑ کے, میں نے انہی کو جوڑ کے کچھ گھر بنا لیے, میں نے انہی کو جوڑ کے کچھ گھر بنا لیے. اور ایک شبد دینے کی کوشش کی ہے. ہمارے پرانے لوگ جاتے ہیں, جانتے ہیں, نئے بچوں کو نہیں پتا ہوگا. ہم لوگ اسکولوں میں جایا کرتے تھے, بڑی سنٹیاں, بہت سنٹیاں کھائیں. اب دیکھیے ایک بات کہنے کی کوشش کی اس کے مادھیم سے کہ دنیا نے مجھ پہ پھینکے تھے پتھر جو بے حساب, میں نے انہی کو جوڑ کے کچھ گھر بنا لیے, میں نے انہی کو جوڑ کے کچھ گھر بنا لیے. جو لوگ میری زندگی کے بارے میں جانتے ہیں وہ خاص طور سے سمجھ لیں گے کہ سنٹی کی طرح, سنٹی کی طرح مجھ کو ملے زندگی کے دن. واہ 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 واہ. کہ سنٹی کی طرح, سنٹی کی طرح, شیواتا صاحب, سنٹی کی طرح مجھ کو ملے زندگی کے دن, سنٹی کی طرح مجھ کو ملے زندگی کے دن, میں نے انہی میں بانسری کے سر بنا لیے. واہ 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 واہ. سنٹی کی طرح مجھ کو ملے زندگی کے دن, سنٹی کی طرح مجھ کو ملے زندگی کے دن. جو سمبل کو پسند کرتے ہیں, پرتیکوں کو پسند کرتے ہیں کہتا میں, سنٹی کی طرح مجھ کو ملے زندگی, سنٹی کی شکل دیکھیے, بانسری کی شکل دیکھیے, سنٹی کی طرح مجھ کو ملے زندگی کے دن, میں نے انہی میں بانسری کے سر بنا لیے. دنیا نے مجھ پہ پھینکے تھے پتھر جو بے حساب, میں نے انہی کو جوڑ کے کچھ گھر بنا لیے. زندگی ایک غزل سن لیجیے گا, مطلب دیکھیے گا. میں نے یہاں سے بات اٹھائی کہ کئی بار آدمی کی زندگی میں بہت سی سمسیاں آتی ہیں اور سمسیاؤں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے وہ, اور کوشش کرتا ہے تو سمسیا کا سمادھان نہیں مل پاتا. کوئی سمادھان کرتا ہے تو پھر وہی سمسیا بنی رہ جاتی ہے, ہٹتی نہیں. اس کو میں نے مطلب میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے, پھر اس سے غزل آگے کہنے کی کوشش ہے. سنیے گا. زندگی یوں بھی جلی, یوں بھی جلی میلوں تک, اس کو وہی پیار ملنا چاہیے آپ سب کا. زندگی یوں بھی جلی, یوں بھی جلی میلوں تک, زندگی یوں بھی جلی, یوں بھی جلی میلوں تک, چاندنی 4 قدم دھوپ چلی میلوں تک. زندگی یوں بھی جلی, یوں بھی جلی میلوں تک, چاندنی 4 قدم دھوپ چلی میلوں تک. زندگی یوں بھی جلی. پیار کی پریبھاشت کرنے کی کوشش کی ہے. زندگی یوں بھی جلی. پیار کا گاؤں عجب گاؤں ہے جس میں اکثر, پیار کا گاؤں عجب گاؤں ہے جس میں اکثر, ختم ہوتی ہی نہیں دکھ کی گلی میلوں تک, چاندنی 4 قدم دھوپ چلی میلوں تک. پیار کا گاؤں عجب گاؤں ہے جس میں اکثر, پیار کا گاؤں عجب گاؤں ہے جس میں اکثر, ختم ہوتی ہی نہیں دکھ کی گلی میلوں تک, چاندنی 4 قدم دھوپ چلی میلوں تک. زندگی یوں بھی جلی, یوں بھی جلی میلوں تک, چاندنی 4 قدم دھوپ چلی میلوں تک. زندگی یوں بھی جلی. اور یہ بھی شعر مجھے بہت پسند ہے, آپ تک بھی پہنچے گا آپ کے, اور آپ کو پسند ہو بتائیے گا پوری طرح سے. زندگی یوں بھی جلی, گھر سے نکلا تو چلی ساتھ میں بٹیا کی ہنسی,
घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, खुशबुएं देती रही नन्ही कली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक। घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, खुशबुएं देती रही नन्ही कली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। और माँ के व्यक्तित्व से जुड़ी बात कहना चाहता हूँ। हरा थका आदमी जब माँ के आंचल में आता है, माँ की गोदी में आता है, तो सारी थकावट भूल जाता है। अभी माँ से संबंधित यहाँ पर अनेक शेर कहे गए थे, कहना चाहता हूँ। जिंदगी यूं भी जली माँ के आंचल में जो सिमटी तो उमड़ कर बरसी, माँ के आंचल में जो सिमटी तो घुमड़ कर बरसी, मेरी पलकों में जो एक पीर पली मीलों तक, चांदनी चार कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। माँ के व्यक्ति से जुड़ी हुई कुछ पंक्तियां मैंने पहले कही थी। आप देखिए, अगर वो मिसाल सही सही कह पाया हूं तो मुझे आशीर्वाद आखिर तक का मिलना चाहिए। कह रहा हूं कि तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है। जब काफी देखिए इसमें आप, तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है। दुर्भाग्य से मुझे 6 साल ही माँ का आंचल मिल पाया, इसलिए कह रहा हूं। तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। अब सुनिएगा, जो मिसाल दी है मैंने कि माँ सरस्वती ने झोली में डाल दी मिसाल, कि तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है, और बदन से तेरे आती है, बदन से तेरे आती है मुझे ए माँ वही खुशबू, बदन से तेरे आती है, बदन से तेरे आती है मुझे ए माँ वही खुशबू, वही खुशबू जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। क्या उपमा है, लाजवाब उपमा। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय जंगरोधक सीमेंट। बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।